عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، گھر تھا اللہ کا موجود مگی کوئی نہ تھا، گھر تھا اللہ کا موجود مگی کوئی نہ تھا، اور کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، اور یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور اپنا کچھ ہوش نہ تھا، اپنا کچھ ہوش نہ تھا، اتنی پریشانی تھی، اور غم دنیا نے مجھے گھیر رکھا تھا، پھر بھی ہاتھ مومن سے ملایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور نیزہ و تیر و تبے، نیزہ و تیر و تبے کیا کوئی خنجر نہ ملا، لاکھ ڈھونڈا کہیں، لاکھ ڈھونڈا کہیں، کفار کا لشکر نہ ملا، صاف میدان نظر آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور گھر تھا اللہ کا، گھر تھا اللہ کا موجود مگی کوئی نہ تھا، ارے گھر تھا اللہ کا موجود مگی کوئی نہ تھا، اور کوئی آئے گا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، در جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے، جہاں نہیں دیکھ رہے نہیں سن رہے، ان کو بھی مولا علی
کی آج ولادت کی مبارکباد ہو. یہ دن بہت بڑا ہے, یہ دن بہت بڑا, یہ مہینہ بھی بہت بڑا ہے, کیونکہ اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی خوشیوں کی جو ایک لہر ہے, معجزات کی جو ایک لہر ہے, وہ قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. پہلے تو یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو آپ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں, جو اس کو کیا کہتے ہیں, جو فلم دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی سی عراق کے نجف کی, کربلا کی, یہ ساری جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یہ سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ 2 دفعہ. کتب آن لائن کی ساری ٹیم کو انہوں نے یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے یہاں کے لے کے گئے ہوئے کیمروں سے, ان کیمروں کو بھی سعادت حاصل ہوئی ہے. ہمارے لیے یہ بڑی ایک شدت کی بات ہے کہ ہم وہاں ہیں اور ہم نے یہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے. آج اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا, پھر تو صرف مہمانی بات کریں گے. اللہ کے رسول کے کتنے کرم ہیں کہ کیا ذکر کیا جائے. ایک کرم آج کے دن کے خاصے سے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ابھی موجود ہیں نا, آپ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کون کیسا ہے, کون اچھا مسلمان ہے, کون مومن ہے, آپ پردے رکھتے ہیں لوگوں کے, لیکن ہم کیسے, دیکھنے میں سارے ایسے سب کے نماز روزے برابر کے, ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون مومن ہے, کون منافق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, کوئی اختلاف نہیں ہے اس قول پہ. نبی کہتے ہیں کہ جو علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھلا جائے, یاد رکھنا وہ مومن ہے. جس کا چہرہ اتر جائے وہ مومن نہیں ہے, وہ منافق ہے. ہمارے چہرے آج سب سے پہلے تو اس لیے کھلے کہ 2 کیک جو ہیں وہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہمارے لیے لے کر آئے, سما ٹیلی ویژن کے لیے لے کر آئے, کتب آن لائن کے لیے نہیں, وہ اس کے لیے کھانا الگ رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ, میری طرف سے بھی سب کو مبارک ہو. یقیناً امیر المومنین کی ولادت باسعادت مولود کعبہ کی ولادت ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارک ہے. امام زمان علیہ السلام ان کے فرزند ارجمند کی خدمت میں مبارکباد, اور پوری کائنات میں جتنے بھی بسنے والے ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو. اور یہ کیک کیا, یہ تو پوری کائنات بھی قربان کر دی, لیکن ایک اظہار ہوتا ہے نا, ایک اظہار محبت ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جناب سید ظہیر الحسن صاحب بھی موجود ہیں. ظہیر بھائی آپ آج موجود ہیں, اور ہماری جو کلام کا کیا خوبصورت کلام پڑھا سیدہ رباب کمل نے, آپ سلامت رہیے, جیتی رہیے. یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ظہیر بھائی, یہ لفظ ہی آپ کے لیے جو رباب نے کلام پڑھا اس میں تھا, یہی آپ کے لیے سوال ہے. کہا علی یاد آیا, یہ ہوا تو علی یاد آیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کوئی لقب نہیں ہے, کوئی صحرا نہیں باندھا گیا, کوئی تفسیر نہیں کی گئی, لیکن جب علی کہا گیا تو کون شخص ہوگا جس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہو, حضرت علی سلام اللہ علیہ کا خاندان یہ نہ آیا ہو. ہمارے ساتھ طاہر بھائی بھی ہوں گے, طاہر شفیع صاحب, ظہیر حسن صاحب, اس پہ ذرا توجہ کر دیجئے کہ لوگ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے, ان کی نسبت جو ہے, وہی ایمان بن جاتا ہے. طاہر بھائی, حسن بھائی, ظہیر بھائی. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, آج بہت خوشی کا دن ہے, بہت بڑا دن ہے, 13 رجب ہے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب 30 عام الفیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی تھی, تو اس دن بھی جمعے کا دن تھا, اور آج پاکستان میں اتفاقاً روز جمعہ ہے, 13 رجب ہے, اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کو پوری کائنات کے اندر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہاں سے شروع کروں گا کہ کیا ان کی فضیلت کو بیان کرے, جن کے متعلق رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے, لو ان الریاض اقلاما والبحر مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احس فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جن لکھنے والے ہوں اور انسان حساب و کتاب کرنے والا ہو, تب بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کو جمع نہیں کیا جا سکتا. وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جن کے متعلق ایک مصری شاعری یہ کہتا ہے, لئن قیل اسلاما, اگر تم اسلام کا ذکر کرو, وما قیل حیدرا, اور حیدر کا ذکر نہ کرو تو ایسے ہی ہے, فذلک قلب لیس ینبضہ دم, کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے دل ہے لیکن اس کی دھڑکن نہیں ہے. اسلام حیدر قرار کے بغیر ایسے ہی دل ہے جس کی کوئی
धड़कन कोई ना हो। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिनके मुतल्लिक मोहम्मद मालिकी ने कहा है, वलदा बिमक्कत मुशर्रफा दाखिल बैतुल हराम फी यौमिल जुमअ अस-सालिस अशर मिन शहर अल्लाह रजब सना 30 मिन आमिल फील वलम युलद फिल बैतुल हराम क़ब्लहु आदम सिवाहु। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के सिवा खाना काबा में इससे पहले किसी की विलादत नहीं हुई। वहिया फजीलतुन खस्सल्लाहु तआला बिहा, ये खास फजीलत है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब। ये खास फजीलत है मौला कायनात की। मेरे साथ रहिएगा इलामा ताहिर शफी भी हमारे साथ। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ हैं। आप इसमें अपना हदिया पहले डालिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है बिलाल भाई के जिनके बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर उम्र की आखिरी हद तक जो है तरबियत से लेकर तालीम तक और तालीम से लेकर साथ देने तक आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी हो, और एक एक लम्हा में, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है उनकी तरबियत कायनात आलम के जो सरदार हैं खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने की हो, और अपने जिगर का टुकड़ा सय्यदा फातिमा ज़हरा जिनके हवाले किया हो, उनकी शान में हम इतना ही कह सकते हैं कि उनका जिक्र करके हम अपनी आखिरत सीधी कर सकते हैं। हम अपनी दुनिया और आखिरत उनका जिक्र करके जो है वो सीधी कर सकते हैं। और बस, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि क़यामत के दिन हम ये कहें कि हम भी उनमें थे जो आपसे मोहब्बत करते थे और आपसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करते थे। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत जुमला का, और आपसे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत करते थे। ये है इत्तेहाद मुस्लिमीन। ताहिर भाई के हाथों में अपना हाथ देने वाले। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम को असहाब रसूल और अहले बैत की जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत से जो मकाम मिला और उसके ऊपर जो इस्लाम का परचम लहराया, वो आपके साहबजादे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो ये तो आज का दिन हो या हमेशा, जब भी असहाब रसूल और अहले बैत का जिक्र होगा, जब भी सैयदना अली का जिक्र हो, जब भी सैयदना अबू बकर का जिक्र हो, सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र हो, सैयदना उस्मान का जिक्र हो, हसनैन करीमैन का जिक्र हो, तो ये तो हम अपनी आखिरत के लिए करते हैं। ये तो हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी जो निजात है, जो हमारा जो मंजिलें हैं आखिरत की भी और दुनिया की भी, याद रखिए उनकी जो हयात है, अगर कोई उसको देख लेता है और उस पे चल पड़ता है या उस पे चलने की कोशिश करता है, तो उसकी ये दुनिया भी संवर जाती है, बेशक आखिरत तो संवरेगी। तो हमारे तो दुआ भी यही है और गुजारिश भी यही है कि रब्बे करीम जो है आखिरत में भी हमें उनका परचम नसीब करे और दुनिया में भी आमीन सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी ही खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। मैं ये अपने तज्जिए से कह रहा हूँ, अपनी मोहब्बत की शिद्दत में नहीं कह रहा, अपने तज्जिए से कह रहा हूँ ये बात कि इमाम अली करमल्ला ने ज़िंदगी के जितने फ़ैसले किए हैं वो जज्बात में नहीं किए, वो कौले रसूल के पीछे चलने के लिए किए। मिसाल के तौर पे उहुद का वक्त है और सर्दी सख्त तरीन है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया कि कौन है जो कि जाएगा और मरहब के साथ लड़ेगा। तो आप नहीं चाह रहे थे कि इमाम अली जाएं क्योंकि आप छोटे थे, लेकिन आप गए और आपने वहाँ इंसाफ किया जो कि सब ने देखा। ये बात मैं आपसे सवाल के तौर पे अब पूछ रहा हूँ कि इमाम अली करमल्लाह का कोई ऐसा मुझे शख्सियत का पहलू दीजिए जिसमें उन्होंने अपनी शिद्दत अकल से फ़ैसला किया हो। मेरे ख्याल में जितने वाक़यात हैं, अल्लाह के इस वली ने नबी की सुन्नत और कौल के मुताबिक अमल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरिल मासूमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जहाँ तक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का ताल्लुक़ है, यकीनन मैं पहले भी मुबारकबाद अर्ज़ कर चुका हूँ। रब भी पूरी कायनात में जहाँ जहाँ, क्योंकि वो इमामुल मुत्तक़ीन, इमाम कायनात है, किसी एक फ़र्द के इमाम नहीं है, सारी मखलूक को
اور حوران جنت جو ہے ان کی ولادت پہ خوشی منا رہے ہیں. جہاں تک ان کی تعلیم ظاہر ہے کہ جتنے فیصلے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ہوں گے, کیوں نہ ہوں گے, کیونکہ تربیت اس ہستی سے پائی ہے جنہوں نے آج کے دن سب سے پہلی جو گھٹی لی تھی وہ لعابدان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی لی تھی, جن کی نگاہوں نے سب سے پہلے آج چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا. دنیا میں گئے تب بھی آپ کی نگاہیں رسول خدا پر تھیں, اور جب آئے تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے. باقی فیصلے کتنے, دو خواتین آتی ہیں ایک بیٹی اور بیٹی کا جھگڑا لے کر, دونوں کہتی ہیں میرا بیٹا ہے, تو امیر المومنین علیہ السلام نے سمجھایا کہ لے لو جس کا بیٹا ہے, لیکن جب تیار نہ ہو تو کہا کمبر جاؤ دو ہم وزن شیشیاں لے کر آؤ, شیشیاں لے کے لوگ اس میں ہم وزن دودھ ڈالو, دونوں دودھ ڈالا, تولا گیا, جس کا دودھ 2 برابر تھا کہا یہ تیرا بیٹا ہے, جس کا کم تھا یہ تیری بیٹی ہے. دونوں کہنے لگے یا امیر المومنین یہ فیصلہ کیسے, کہتے قرآن کے مطابق. قرآن نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ قرآن نے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے 2 برابر کیا. جس کا بیٹا ہے اس کا دودھ, اس کی ماں کا دودھ بھی 2 برابر وزنی ہے اس عورت کے مقابلے جس کی بیٹی ہے. تو خدا نے دودھ میں بھی یہ مسئلہ رکھ دیا اور قرآن کے اس آیت کی روشنی میں فیصلہ کر کے دونوں کو لاجواب کر دیا. جی تو یہ فیصلے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے. اچھا, اگر کسی کو یہ شک ہونا کہ بات جو ہے یہ میں شدت محبت میں کر رہا ہوں تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. محبت ہو بھی سکتی, محبت ہو بھی سکتی, کوئی اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن حقائق عمر خطاب کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. آپ کا وصال ہو چکا تھا, ظاہری طور پہ آپ اس دنیا میں نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے. کہا یہ کیسی بات ہے, مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینے آؤں گا اور وہ مجھے 1 مٹھی کھجور دیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی وعدہ کرے اور نبی اپنا وعدہ پورا نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عمر خطاب نے حضرت علی کرم اللہ کو بلایا اور کہا کہ 1 مٹھی کھجور اس صحابی کو دو, رسول کا وعدہ پورا ہو گیا, کیونکہ نبی کی مٹھی کی کھجور اور علی کی مٹھی کی کھجور برابر ہے. یہ قول عمر خطاب ہے. میں عرض کرتا ہوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ایک شخص آ کے مسلمان ہوتا ہے, اسلام کی تعلیم سیکھتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں. جب چلنے لگا پھر واپس آ کہتا ہے مولا اس کی مجھے اجرت کیا ملے گی, زحمت کیا ملے گی. فرمایا 100 سفید اور 100 اونٹ دوں گا. کہا کہ چلا, اور پھر واپس اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے چلے جائیں پھر کس سے لوں گا. کہا جو میرا جانشین ہوگا آپ کو دے دے گا. چلے گئے واپس تبلیغ کر کے, جو اتفاق سے یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ کر چکے تھے. اب کہا کہ میں کہاں جاؤں, حضرت ابوبکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, کہا کہ یہ وعدہ تھا, سوچ میں پڑے کہ کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کو بلایا کہ آپ نے فرمایا وعدہ میں پورا کروں. لوگ حیران تھے کہ یہ وعدہ علی کے پاس اس وقت 1 اونٹ بھی نہیں ہے. جی تو ابو سمسام نام اس کا بتایا گیا تھا. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, کل صاحب اہل مدینہ کو بلاؤ اور میں رسول اللہ کا وعدہ پورا کرتا ہوں. بلایا کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں, جب بھی ہم جاتے زیارت کرتے ہیں تو سارا مدینہ اکٹھا اپنے بیٹے امام حسن سے کہتے ہیں اور اس سے سوال سے کہتے ہیں کہ میں وعدہ پورا کروں یا میرا بیٹا حسن پورا کرے, پر مجھے تو اونٹ چاہیے, آپ دیں یا آپ کا بیٹا دے. فرمایا جاؤ حسن جا کر اس چٹان پہ چھڑی مارو, یہ عصائے مصطفیٰ ہے, یہ مارو, وہاں پر رسی برآمد. گئے جا کر عصا مارا, رسی برآمد کر یہ پکڑو. اب کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں, گھنٹیاں بجتی کہ گنتا گیا. جب 100 گھنٹی پوری ہوگی تو مڑ کے دیکھا تو 100 اونٹ تھا. تو امام حسن فرماتے کاش تو چلتا رہتا تو یہ اونٹ کی پیچھے بڑھتے رہتے. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. طاہر بھائی یہاں پہ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شجاعت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی شجاعت جو ہے وہ بھی دینے سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت میں امام علی نے جو انصاف اور شجاعت قائم کی, اس پہ ذرا تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے گا طاہر بھائی. اوکے ہم چلے جاتے ہیں جناب علی ظہیر الحسن صاحب کی طرف. شاہ صاحب شجاعت علی کرم اللہ جو ہے یہ خاصہ ہے امام علی کرم اللہ کا, یہ آپ کی جو شجاعت ہے اس کو آپ نسبت رسول سے کیسے جوڑیں گے؟ بلال بھائی, اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے اور اس کو اسی صفات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا, اور یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے متعلق کنز و کنتن مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی, اور یہ تو وہ مخلوق خاص ہیں کہ جس کو پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے. تو یہاں پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت, نہ فقط یہ کہ شجاعت بلکہ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو متضاد ہیں. یعنی اگر کوئی میدان کا شجاع ہوتا ہے تو وہ اتنا زاہد نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب جیسا کوئی نہیں ہے.
زہد میں علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، عبادت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب جیسا کوئی نہیں، سخاوت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب جیسا کوئی نہیں، اور شجاعت علی بن ابی طالب علیہ السلام تو بے مثال ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. رسول خدا نے دعا کی تھی اور ان کی دعا کے نتیجے میں پروردگار نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو رسول خدا کا وسیع اور وزیر بنا کر بھیجا. اور اب ظاہر ہے اسلام کے پھیلنے میں اور اسلام کے دفاع میں اور تبلیغ اسلام میں یہاں پر جنگیں بھی ہوئی ہیں، دفاعی جنگیں جو ہوئی ہیں، اس میں شجاعت کی ضرورت ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت اگرچہ وہ فطرتاً یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جنگجو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی یہ نا فراموش نہیں کرنا کہ شجاعت کے اندر بھی اطاعت محض پروردگار ہے. یہ نہیں ہے کہ پروردگار کے حکم کے علاوہ ہے اپنی ذات. حتیٰ آپ خندق کے اندر دیکھ لیجئے ذاتی طور پر توہین کرتا ہے امر اپنے عبد ود، اور نعوذ باللہ من ذالک مولا کائنات علی بن ابی طالب کے چہرے پر تھوک دیتا ہے. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب اس حالت میں کہ جب رسول خدا ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور سارے اصحاب بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر بارزل ایمان و کل کفر کا مصداق بن کر علی بن ابی طالب کے یعنی کل ایمان کا ٹائٹل لے کر گئے ہوئے ہیں، اور اسی جنگ پر فیصلہ ہونے والا ہے مستقبل کا، اور رسول خدا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. لیکن مولا کائنات نے کیا کیا؟ اٹھ گئے اور 4 قدم آگے پیچھے اٹھے چلے، اور اس کے بعد واپس جا کر اس کی گردن کو کاٹا. جب واپس آئے تو کہا یا علی تم نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اسی وقت اس کی گردن کیوں نہیں کاٹ دی؟ یہ مارے کا احساس تھا. تو کیا فرمایا؟ کہا اس وقت جب اس نے میری ذاتی توہین کی تھی تو مجھے شائبہ ہوا کہیں یہاں پر میری ذات کا عمل دخل شامل نہ ہو جائے، میری ذات اس میں نہ آ جائے، میں خالصتاً للہ. تو شجاعت علی، تلوار علی، جنگہائے علی، جو لڑائیاں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ہے، جو خیبر کے قلعے کو اکھاڑا ہے، جو قاتل مرہب و انتر بنے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ شجاعت کا پہلو مولا کائنات کی زندگی میں ڈومینیٹڈ ہے. میں واپس آتا ہوں شاہ صاحب، آپ سے بات کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کہتا ہوں. رباب ہمارے ساتھ ہیں، واپسی میں رباب آپ سے کلام بھی سنتے ہیں. وقفے پہ جاؤں گا لیکن یہ بات کہتا ہوا یہ ساری جو خصوصیات امام علی کرم اللہ کی سن رہے ہیں، اذان کی آواز ہوتی ہے، امام علی کرم اللہ کانپنے لگ جاتے ہیں. صاحب نے کہا امام علی 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 کیا ہوا؟ کہا دیکھو اس وقت اللہ کے اس اذان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی امانت کو لوٹانے کا وقت ہے. خوف صرف خدا کا، نام علی. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی. دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. ولی خدا کا وسیع میرا آ گیا لوگوں، ولی خدا کا وسیع میرا آ گیا لوگوں، بلا کے سب کو محمد کھا رہے ہیں علی، بلا کے سب کو محمد کھا رہے ہیں علی. اور نماز کیوں نہ کرے شکر کے بھلا سجدے، نماز کیوں نہ کرے شکر کے بھلا سجدے، خدا کے گھر سے بتوں
خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی، اور بتاؤ جھولے میں اشدر کو چیرتا ہے کوئی، بتاؤ جھولے میں اشدر کو چیرتا ہے کوئی، یہ معجزہ یہ معجزہ یہ معجزہ بھی تو کر دکھا رہے ہیں علی، یہ معجزہ بھی تو کر دکھا رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی، اور مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی۔ سلامت رہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر صاحب جو ہیں، طاہر القادری صاحب، انہوں نے ایک بیان میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ یہ بات جو ہے آپ کو ہدیتاً پیش کر، میں ساری زندگی یہ تحقیق کرتا رہا کہ لوگوں کے اندر یہ اختلاف کیوں ہے کہ امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ پیدا کعبے میں ہوئے، دیوار شق ہوئی۔ مجھے بڑا اس پہ کوئی بڑے اختلافی موضوعات ملتے تھے، جبکہ تاریخ اس بات پہ بہت زیادہ صداقت سے گواہ ہے۔ لیکن ان کا جملہ جو ہے وہ محبت، اگلا جملہ جو ہے ان کا طاہر بھائی کا محبت میں ہے، استاد ڈاکٹر طاہر صاحب کا بڑا محبت میں، انہوں نے کہا کہ جب علی کی شادی رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہوئی تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ علی پہ کیوں اترا ہوگا۔ یہ جو محبت علی جو ہماری ہے، دیکھیے اس پہ ایک بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، بیٹے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے، جو مجموعی تربیت ہے حضرت ابو طالب کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بیٹوں کو انہوں نے رکھا پیچھے۔ ایسا ہی ہے نا، کھانے میں بھی درمیان میں بیٹھتے تھے، اپنے بیٹے پیچھے ہوتے تھے، نبی آگے ہوتے تھے، جب وہ فارغ ہوتے تھے پھر اب یہاں پہ تربیت علی جو ہے وہ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لی علی کے والد سے، کی اپنے چچا کے بیٹے کی۔ یہ جو تربیت ہے، یہ آج کے ماحول میں، آج کی دنیا میں اس کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہ کتنی ضروری ہے آپ نے اگر کوئی بھی اپنا قائد اور امام پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں بہت سے پہلو موجود ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے یہ موازنہ کر کے بتا دیا کہ کائنات میں، مخلوق خدا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور یقیناً ان کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین، تو ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اب ان کا کف بھی وہ ہونا چاہیے جو ان سے بڑا ہو، یا کم از کم برابر ہو، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ہونے والا شوہر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آئے، وہ رسول کے گھر میں آئی ہے، مزاجوں کو بدلایا، مزاجوں کو بتا۔ تو جناب علی علیہ السلام کی ولادت بعد جوف کعبہ، لفظ جوف استعمال ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات کا مرکز خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر کا سینٹر مرکز جوف کعبہ، اس خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت فاسد ہوتی ہے۔ رسول خدا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ یا علی انت فی امتی کا مثل کعبہ، علی تو میری امت میں کعبہ کی مانند ہے۔ اور پھر فلسفہ بتا دیا، وہ جو پہلے آپ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ علی علیہ السلام کی کعبہ سے کیوں تحویل قبلہ کی جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں، اس لیے تحویل قبلہ کو حکم دیا گیا تاکہ ہم پہچان سکیں کہ اتباع کرنے والا کون ہے اور منافقت کرنے والا کون ہے۔ بہت سے یہودی کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو لہٰذا ادھر یہ بھی معیار قرار دے دیا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت مشہور ہے، کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، کہ ہم جب کبھی منافقوں کو پہچاننا ہوتا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر شروع کر دیتے، وہ سامنے رکھتے، بچوں کو دکھاتے یہ کون ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ موازنہ خداوند متعال نے کر کے ایک تو یہ بتا دیا۔ دوسری بات جو ہے جناب علی علیہ السلام کی تربیت کے حوالے سے، دیکھو میں سمجھتا ہوں اگر یہ لفظ کہہ دوں تو شاید صحیح تو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، کہ رسول خدا نے وہ قرض اتار دیا کہ چچا تو نے میری تربیت کی، آگے میں نے تیرے بیٹے کی تربیت کی، اور خود مانگ کے لیا تھا تربیت کے لیے۔ اور تربیت کس طرح کی؟ علی ابن ابی طالب نے دو نقطے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا جس طرح اونٹی کا بچہ قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، اور دوسرا یہ فرمایا مجھے اس طرح علم عرفان ودیت کیا جس طرح کبوتر اپنے چوزے کو دانا ٹکڑے ٹکڑے کر کے منہ میں ڈالتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ شہادت سے ایک دن پہلے مجھے سینے پہ لٹا لیا
اور مجھے 1000 باب علم تعلیم کیا جن میں سے میں نے کئی ہزار باب تعلیم کیے. اور پھر یہ نسبت دے کر مقام علی کو رسول خدا نے واضح کر دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا. جو حکمت العلم چاہتا ہے فلیات الباب, دروازے پر آئے. تو ظاہر ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے پہلے دروازے پہ آئے گا, علی سے ملے گا, پھر رسول اللہ تک پہنچے گا, جب جائے گا تو پھر دروازے سے گزرے گا. تو اگر کہہ جائے کہ علی سے دو مرتبہ واسطہ پڑتا ہے, رسول اللہ خدمت 1 مرتبہ حاضری ہوتی ہے, تو کتنا یعنی مقام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور صاف کہا کہ دیواریں پھلائیں کے نہ دروازے سے آنا. تو علی ابن ابی طالب کو باب مدینۃ العلم قرار دینا, اور پھر یہ دعا, یہ اعلان علی ابن ابی طالب کا ہی اعلان ہے پوری کائنات میں کہ صلونی قبل تفقدونی, کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے پوچھ لو علی سے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ میں زمین کے بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. کمال ہے, زمین کے راستے تو معلوم ہونے چاہیے, آسمان کیسے؟ تو گویا کہ یہ ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے کپڑے جنت سے آتے تھے, جن کے دسترخوان آسمان سے نازل ہوتے تھے, جن کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہوا کرتے تھے, جس دروازے پر رسول خدا رک کے آیت تطہیر پڑھ کے یہ لفظ کہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, اور پھر علی کو بار بار کہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, پھر یہ کہیں کہ انت منی وانا منک, تو مجھ سے ہے میں آپ سے ہوں, اور پھر یہ کہنا کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے, علی کے ہاتھ ید اللہ ہے, علی کے آنکھیں عین اللہ ہیں, اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. تو یہ جو مختلف والوں سے تعارف کروایا اس لیے تھا, اور پھر یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو علی ابن ابی طالب کی محبت ایمان اور علی کا بغض جو ہے وہ کفر ہے. اور پھر فرمایا کہ علی کی محبت میں سمجھتا ہوں یہ احسان فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر. رسول خدا کا صحیح امتی ہونا, اس تقوی تک پہنچنا یقیناً ممکن ہے, ناممکن نہیں, لیکن بہت مشکل. یہ کہہ کے ہماری مشکل آسان فرما دی کہ اے علی, جس بھی میرے امتی کے دل میں تیری رائی کے دانے کے برابری محبت ہوگی اس میں جہنت حرام ہو جائے گی. میں وقفے پہ جاؤں گا اور اس بات کا مزہ آپ لیجئے, واپس آتے ہیں. واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایتوں میں بڑی واضح طور پہ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. حضرت علی کرم اللہ کے پاس ظاہری طور پہ مال اختیاری طور پہ نہیں ہے. حضرت عثمان غنی جب بلائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ تو سمجھ میں آتی ہے بات بالکل. اور جب وہ جا رہے ہیں ان کے گھر تو حضرت عثمان ان کے پیچھے چل رہے ہو, تو نبی نے جب پوچھا کہ عثمان اس طرح سے کیوں چل رہے ہو, کہا یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہوں. کہا کیوں گن رہے ہو, کہا کہ میں ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کروں گا. بہت بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے, سیدہ فاطمہ امام علی کرم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے والد کو بلاتے ہیں گھر پہ, دعوت پہ بلایا. یہ میں بات بالکل مختصر کر رہا ہوں. تو وہ جو غلام تھے وہ تو آزاد کر نہیں سکتے تھے. علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سیدہ فاطمہ کو دیکھیے کیا ہوا. کہا جتنے قدم میں تیرے گھر چل کے آیا, ہر قدم کے عوض اللہ روز قیامت 1000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا. یہ جو فضیلت ہے, یہ جو رحمت ہے, یہ جو برکت ہے, یہ جو نسبت ہے, سید ظہیر الحسن, یہ جو کیا کہنا چاہیے, یہ جو امت کے لیے ایک اتنی بڑی ڈومین ہے کہ وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے. اور اہل بیت کا خاندان جو ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت بھی اس کا فیض وہاں پہ جاری ہوگا, اس بات کو ذرا کھولیے گا. بلال بھائی, میں نے پہلے بھی عرض کیا اور اس کو ایک مطلب پھر جو ہے نا واضح کرنے کے لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ انوار مقدسہ ہیں لبادہ بشریت میں اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن کے اللہ رب العزت کی معرفت کروا سکیں. واہ کیا جملہ ہے, تاکہ اللہ کی معرفت کروا سکیں. واہ, معرفت کروا سکے اور احکامات الہی کی پیروی عملی طور پہ کر کے بتا سکے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ جو لباد بشریت کی ایک لمیٹیشنز ہیں اس میں ہم اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کر سکتے. یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں, کوئی بہانہ نہ ہو کسی کے پاس. بہت اچھی بات, وہ کر کے دکھا. اچھا, اب اگر ان کے جو ہے نا وہ نورانی چمبے کو دیکھیں, وہاں سے لے کر جو ان کا بشری لبادے کے اندر پورے کا پورا سیٹ اپ ہے وہ ہے ہی ایسا, یعنی اس کا مقصد اور محور جو ہے نا وہ یہی. اب دیکھیں, ان اللہ جعل لاخی علی بن ابی طالب فضائل من ذکر فضیلۃ من فضائل مکرم بها
غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے فضیلتوں کو قرار دیا ہے. جو کوئی ان فضیلتوں پر یقین رکھتے ہوئے ذکر کرے گا پروردگار اس کے آئندہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی ذکر علی ابن ابی طالب سے گناہ معاف ہوتے ہیں امت کے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یوم خندق کے اندر جا کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب دفاع اسلام میں تلوار چلاتے ہیں. ضربت علی فی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین بن جاتی ہے. اب یہاں پر یہ چونکہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے کائنات کے اندر دنیا کو آ کر یہ بتانا ہے, یہ دکھا کر سمجھانا ہے, اس لیے ان کا ہر قدم, ہر عمل, ہر لمحہ جو ہے اس میں. اب دیکھیں نا, بستر رسول پر سوتے ہیں شب ہجرت, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, مرضیے پروردگار حاصل کر لیتے ایک رات بستر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونے سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے قدم ہیں, اب دیکھیں دعائے کمیل ہے, اس کو اگر انسان پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. شب جمعہ اگر انسان پڑھ لے, ان کا جو بھی عمل ہے, ان کا ذکر کرنا گناہوں کی بخشش, ان سے محبت کرنا گناہوں کی بخشش. خاتون معاشر شہزادی فاطمہ الزہرا, نہ فقط یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بخش سے انسان بخشا جائے گا, بلکہ کہا یہاں تک جاتا ہے کہ جب جس کی بخشش فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرے گی, وہ جب پہنچے گا جنت کے دروازے پر, اسے روک لیا جائے گا. وہ کہے گا مجھے کیوں روکا ہے؟ اسے کہا جائے گا کہ چونکہ تیری شفاعت خاتون معاشر نے کی ہے, اب تجھے شفیع بنایا جاتا ہے, جس کو چاہتا ہے تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا. یہ وہ ہستی ہیں. اچھا اس کی میں ایک چھوٹی سی اور وجہ جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں. جب ولادت ہوئی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پہلے دن سے معاملات کیا ہیں, اس وقت شہزادی یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد مادر علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتی ہیں, حتف بحاتف یا فاطمہ سمی علی فہو علی, کہا اے فاطمہ, ایک آواز آئی حاتف غیبی کی, اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو, یہ علی ہے. واللہ علی الاعلی یقول, اور اللہ رب العزت جو علی الاعلی ہے وہ کہہ رہا ہے, انی شققت اسمہ من اسمی, میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے رکھا ہے. وعدبتہ بعدبی, اس کو میں نے اپنے ادب سے ادب سکھایا ہے. ووقفتہ علی غامس علمی, میں نے علم کی پیچیدگیاں اس پر ظاہر کی ہیں. وہ یکسر الاسنام. بہترین 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 شاہ صاحب بات کی واپس آتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ممبر امام حسین کے بیٹھتے ہیں تو دل اس وقت کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں ہم اس وقت, یہ ظاہر ہے ہمارے پاس وہ لفظ بھی نہیں ہے, وہ خیال بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو کر سکیں, لیکن مومن اور منافق کے درمیان فرق جو ہے وہ ذکر علی ہے. اور میں نے جو روایتوں میں پڑھا ہے, میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس پہ حضرت ابو بکر صدیق اور اماں عائشہ کا مکالمہ ہے, برابر کا مکالمہ ہے. او خدا کے ولیو, اماں عائشہ کا اور حضرت ابو بکر کا مکالمہ ہے کہ میں تو چہرے کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ تو نے نہیں سنا کہ رسول نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ جو بات شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بخشش کا انتظام ہوگا, یہ بخشش کا انتظام ان لوگوں کے لیے اللہ نے مخصوص کر دیا جو کہ اللہ کی خاطر دنیا میں رہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت اویس کرنی کے لیے روایت ہے کہ وہ دروازے پہ جنت کے روک دیے جائیں گے اور ان کو آواز دی جائے گی, اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اویس پیچھے دیکھو, جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو تم ان کو لے جاؤ. اذن تو اللہ کا ہے لیکن وسیلہ اویس کرنی. یہ جو وسیلے کا ایک اللہ کے نبی نے ایک قانون مرتب کر دیا کہ یہ ترازو ہے, ادھر مومن ہے ادھر مومن نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت سے مسائل کا جواب ہے کہ عنوان و صحیفۃ المومن یوم القیامت حب علی ابن ابی طالب. روز قیامت منٹوں سیکنڈوں میں حساب ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جو کافر اور جو مومن ہے اس کی پہچان کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مومن کا جو نامہ اعمال ہو اس کا سرنامہ محبت علی ابن ابی طالب ہوگا. جس کا نامہ اعمال علی ابن ابی طالب کی محبت سے شروع ہوگا, واضح ہو جائے گا کہ یہ اہل جنت میں سے ہے. حضرت ابوبکر کی آپ بات فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول خدا کا فرمانے کا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں, چہرہ ان کا دیکھ رہا ہوں, میں بھیا کو دو کام کر رہا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اگر کبھی کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ ہم علی کا ذکر نہ کر سکے, تو فرمایا حب علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے دل میں محبت رکھ لیے بھی عبادت ہے. تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ النظر المصحف عبادہ, قرآن کریم کھول کے دیکھو تو عبادت ہے. النظر
النظر الی البیت عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، جن کے چہروں کو دیکھنا عبادت، جن کی محبت جو ہے وہ مومن اور منافق کا فیصلہ کر. اور صرف یہی حدیث نہیں ہے، بڑی واضح حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا مومن، آگے جو ہے بڑا وضاح، ولا یبغضک الا منافق الا ولد الزنا الا ولد الحیض. یہ نسل تک بتا دی، شجرہ تک بتا دیا کہ کون کون تیرے دشمن ہوں گے، دشمنوں کی وضاحت بھی کر دی گئی. اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا حضرت ابوبکر کا یہ فرمان کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ان کا فرمان سوائے کمور کا موجود ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کو روز قیامت پل صراط سے کوئی اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کے لکھا ہوا پروانہ موجود نہ. کون کہہ رہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اصحاب کی طرف سے ان کی تعریف اور ان کے فضائل و مناقب یقیناً یہ عظمت ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قدسی رسول خدا نے بیان فرمائی کہ لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی، جہنم میں بھیج دو درکنار، میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اور پھر علی ابن ابی طالب کی، یعنی یہ جو نقوی صاحب نے حدیث بیان فرمائی، اس میں کیا ہے؟ فضیلت من فضائل، سارے فضائل نہیں، ایک فضیلت لکھ دے کاغذ پہ. علی ابن ابی طالب فرمایا جب تک اس کاغذ پہ فضیلت لکھی رہے گی، لکھنے والے کے لیے فرشتے طلب و مغفرت کرتے رہیں گے، اور وہ کاغذ اتنا طاقتور ہوگا کہ روز قیامت جہنم کے شعلوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ جہنم کے شعلے میں فضیلت لکھنے والے تک نہیں پہنچ پائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، سب کا ممنون. رباب آپ سے سنیں گے کلام جاتے ہوئے، لیکن جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ کلام پڑھ رہی ہوں گی اور ہمارے جذبات جو ہیں وہ ہمارے جذبات ہی نہ تو ہم اس وقت کھائیں گے کیک، اور اس خیال کے ساتھ کہ منہ میٹھا کرنا جو ہے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بسم اللہ کیجئے، کلام پڑھیے. بالکل، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، بہت خوشی کا موقع ہے. اور جس طرح سے آپ برابر یہ کلپس دکھا رہے ہیں امیر المؤمنین کے روضے کے، تو دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اپنے روضے پہ سب کو بلا لیجئے یا علی مرتضیٰ، یا علی مرتضیٰ. یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے یا علی مرتضیٰ، یا علی مرتضیٰ. مجھ کو اذن حضوری ہو بہر کرم، اپنی آنکھوں سے چوموں در محترم. میرا سویا مقدر جگا دیجئے یا علی مرتضیٰ، یا علی مرتضیٰ. میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر، جانے کب ہو نصیب آپ کا مجھ کو در خواب تعبیر سے اب ملا دیجئے یا علی مرتضیٰ، یا علی مرتضیٰ. گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی تقدیر علی، تے سے حق کی تصویر علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، تے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجب بھی علی، اور سے ہے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، اور ساتھ
صادق ذکر علی اور ذات سے ضامن فکر علی تو اسے طرفین میں نور علی سو اسے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے علی کا ولی اور عین سے نام علی کا علی اور غین سے پاک غنی بھی علی فے سے فضل ربی بھی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی میرا قاف سے کعبہ علی علی میرا قاف سے کعبہ علی علی اگر لام سے پوچھو کیا ہے علی لالا کی پاک فضا ہے علی اور میم سے شان امام بھی علی اور من کن تو مولا بھی علی سن لو عین اللہ بھی علی سن لو عین اللہ بھی اور یہ سید اللہ بھی علی ایمان علی ایقان علی میری جان علی سلطان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں ثقلین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفعت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں ہے دہر میں نور حیات علی پروانہ پل صراط علی کلیوں کی چٹک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تائی